ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورآباد تھا۔ اس گاؤں کے ایک طرف سرسبز کھیت تھے اور دوسری طرف ایک گھنا، پرانا اور پر اسرار جنگل تھا جسے لوگ سایوں کا جنگل کہتے تھے۔ رات کے وقت اس جنگل سے عجیب آوازیں آتی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو یا کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ گاؤں کے بڑے ہمیشہ بچوں کو کہتے، اس جنگل کے قریب مت جانا، وہاں خوف رہتا ہے۔ نورآباد میں ایک 10 سالہ لڑکا رہتا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت ذہین تھا مگر بہت ڈرپوک، ذرا سی آواز پر چونک جاتا اور اندھیرے سے تو اسے خاص طور پر ڈر لگتا تھا۔ اگر کبھی رات کو بادل گرجتے تو احمد فوراً کمبل میں چھپ جاتا۔ احمد کی دادی اماں بہت دانا تھیں، وہ احمد کو کہانیاں سناتی اور کہتی، بیٹا، خوف باہر نہیں، ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، جو اس کا سامنا کر لے وہی بہادر بنتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ جنگل کے پار بہنے والا چشمہ سوکھ رہا ہے۔ وہی چشمہ گاؤں کے لیے پانی کا واحد ذریعہ تھا۔ اگر وہ بند ہو جاتا تو گاؤں کو بہت مشکل ہو جاتی۔ گاؤں کے سب لوگ پریشان تھے مگر کوئی بھی سایوں کے جنگل میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ اسی رات احمد نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور دادی اماں کی آواز آ رہی ہے، احمد، حوصلے کی روشنی لے کر چلو، ڈر خود راستہ چھوڑ دے گا۔ اگلی صبح احمد نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ ڈرتے ہوئے دادی اماں کے پاس گیا اور بولا، دادی اماں، میں جنگل جاؤں گا، میں چشمہ تلاش کروں گا۔ دادی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک چھوٹی سی لالٹین دی۔ یہ روشنی نہیں، یہ تمہارا حوصلہ ہے۔ شام ہوتے ہی احمد جنگل میں داخل ہوا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں سے سرسراہٹ ہوئی۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی سیاہ سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ دور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ احمد کے قدم کانپنے لگے مگر اس نے دادی اماں کی بات یاد کی۔ اس نے لالٹین اونچی کی اور مضبوط آواز میں کہا، میں ڈرنے نہیں آیا، میں اپنے گاؤں کے لیے آیا ہوں۔ اچانک ایک خوفناک شکل سامنے آئی، لمبے ہاتھ، چمکتی آنکھیں اور دھواں سا جسم۔ احمد کا سانس رک گیا مگر وہ بھاگا نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ شکل دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی اور پھر غائب ہو گئی۔ احمد آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار اسے چٹانوں کے درمیان چشمہ ملا جسے بڑے بڑے پتھر روک رہے تھے۔ احمد نے پوری طاقت لگا کر پتھروں کو ہٹایا۔ جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا، جنگل کی خوفناک آوازیں خاموش ہو گئیں، سائے روشنی میں بدل گئے۔ جب احمد واپس گاؤں پہنچا تو سب حیران رہ گئے۔ چشمہ دوبارہ بہنے لگا تھا۔ گاؤں میں خوشی پھیل گئی۔ احمد جو کل تک ڈرپوک تھا، آج سب کے لیے بہادری کی مثال بن چکا تھا۔ دادی اماں نے مسکرا کر کہا، دیکھا بیٹا، خوف ایک سایہ تھا اور تم نے حوصلے کی روشنی سے اسے ہرا دیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوف سب کو آتا ہے مگر جو اس کا سامنا کر لے وہی اصل ہیرو بنتا ہے۔ حوصلہ، نیت اور خود پر یقین ہمیں ہر اندھیرے سے نکال سکتا ہے۔